بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے کاموں کے کرنے پر خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں جو شرعاً کبھی ناپسندیدہ بلکہ حرام کے درجے میں ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہے، وہ کرتے چلے جاتے ہیں اور اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ انہیں ناپسندیدہ معیوب اور کبھی کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ بڑے شوق سے کتے پالتے ہیں، اور خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہم پر حکومتیں کرتے ہیں، ہمارے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے لیے قوانین بناتے ہیں اور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہمارے غلام ہیں، ہمارے ماتحت رہنا ہے، جو ہمارے حقوق سلب کرتے ہیں، بلکہ ہمارے حقوق کا بھی وہی تعین کرتے ہیں، یعنی حقوق کیا، گویا کہ ہمارے حقوق ہی نہیں ہیں، اور پرتعین زندگی گزارتے ہیں۔ سرمایہ ہمارا ہوتا ہے، ہم محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، انہیں دیتے ہیں، وہ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر ایسے کام کرتے ہیں جو شرعاً ناپسندیدہ بھی ہے۔ کتے پالنا جو ہے ایک عام جو ہے عادت بن چکی ہے لوگوں کی، جو دولت مند ہیں، جن کے پاس خوب دولت ہے، مال ہے، اور بڑے بڑے عہدوں پر جو ہیں برا جمع ہیں، انہوں نے گھر میں کتے رکھے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں خاص کر صبح کے وقت ان کے لیے الگ ملازمین بھی رکھے ہوتے ہیں، یعنی ایک یہ غیر شرعی کام، کتے گھر میں رکھے گئے ہیں اور شوقیہ کتے ہیں۔ چند حالات میں تو جائز ہے، حدیث سے بھی ثابت ہیں کہ ان حالات میں جو ہے کتے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ ایک شوق ہے، ایک دلچسپی ہے۔ خواتین بھی کتے پالتی ہیں، گود میں لے کر کے بیٹھی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ یہ حالت ہے کہ گودوں میں جو ہے کتے جو ہے اٹھا لیتی ہیں خواتین، جو ہے مرد جو ہے اسی طرح جو ہے کتے جو ہے گود میں اٹھا لیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جب سوتے ہیں تو کتے بھی رات کو سلاتے ہیں اپنے ساتھ ہی، انہیں چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک واقعہ کہ خاص کر کے وہ کتے جو سیکورٹی اداروں کے پاس ہوتے ہیں، چوروں کو یا باقی جرائم کو دیکھتے ہیں، جب وہ زیادہ بڑے ہو جائیں تو انہیں وہ مار دیتے ہیں۔ تو کسی خاتون نے، کسی اہم عہدے پر خاتون نے جو ہے اس کے ذہن میں آیا کہ ہم کیوں مارتے ہیں، کیوں نہ لوگوں کو دے دیں، تو اس نے یہ منصوبہ بنایا اور پھر اعلان کیا، لوگ بڑے شوق سے اس کے پاس آتے ہیں، اسے لیتے ہیں، اور بڑا وہ فخر کر رہی ہے، اور اسے جو ہے حکمران جو ہے اسے اعزاز دے رہے ہیں، اور وہ بھی سمجھتی ہے کہ میں بہت بڑا جو ہے کام کر رہی ہوں، لوگ بھی شوقی آ رہے ہیں اور کتے جو ہے لے کر کے اسے پال رہے ہیں اور لے کر کے جا رہے ہیں۔ تو الغرض بتانا یہ ہے، ہم نے ایسا ایک حکمران بھی دیکھا جو بڑے عہدے پر بڑا جمع تھا، جب اس نے اپنی تصویر بنوائی تو ایک ساتھ جو ہے اس کا کتا تھا، بیوی تھی، ماں تھی، اس کی فیملی تھی، دکھا رہا تھا۔ خاص کر کے ہم جو حکمران ہیں وہ تو مغرب کو دکھاتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے، دیکھ رہے ہیں ہماری طرز زندگی، کتوں کو ہم پسند کر رہے ہیں، آپ بھی کتوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس کی موت واقع ہوئی، اولاد میں سے، فیملی میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اس کے ساتھ کتا جو ہے موجود تھا۔ تو اس طرح جو ہے ہمارے ہاں رویہ ہے، اور یہ چھوٹے لوگ نہیں ہے، کوئی غریب لوگ نہیں ہے۔ بتا یہ رہا تھا کہ ایک تو یہ جرم ہے کتا پالنے کا، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی ڈیوٹیاں لگا لی تھی، بیچارے ہم جیسے غریب لوگ، مزدور لوگ جو ہیں، جن کی معیشت پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، جن کے روزگار پر جو ان کا قبضہ ہے، انہیں جو ہے روزگار پر قبضہ کر کے ظالم بن کے، قاتل بن کر کے جو ہے پھر انہیں اپنے ماتحت بنا لیتے ہیں، اور ان سے کتوں کی خدمت لیتے ہیں، اور صبح بیچارے وہ کتے لے کر کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو الغرض شوقیہ کتا پالنا جو ہے وہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، اور اسی طرح جو ہے کتوں کو قتل کرنے کا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، خاص کر کے وہ جو کاٹتے ہیں، یا آوارے کتے جو پھر رہے ہوتے ہیں، یا شوقیہ جو کسی مقصد کے لیے نہیں ہے، ہاں چند مقاصد کے لیے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے چند احادیث مقدسہ میں بیان کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے سامنے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ موجود ہوں، خاص کر کے وہ لوگ جو اس طرح کے شوقیہ ہیں۔
اگر انہیں یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ اس گناہ سے باز آ جائیں تو یقیناً جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی۔ مسلمان جو ہے، جو صحیح مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، نماسی ہے، آخرت کی فکر والا ہے، یاد الہی والا ہے، وہ تو کبھی اس طرح تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتے کو میں پالوں، خاص کر کے شوقیہ، بلا وجہ پیسے کا بھی ضیاع، پھر غیر شرعی کام بھی ہے، پھر ناپاک بھی ہے، نجس بھی ہے، کپڑے ناپاک کر دے، جسم ناپاک کر دے، پھر کہاں عام طور پر جو شوقیہ لوگ ہوتے ہیں کہاں نمازی ہوتے ہیں، کہاں انہیں نماز کی پرواہ، کپڑے پاک ہے ناپاک ہیں، جسم پاک ہے ناپاک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گناہ جو ہے دوسرے گناہ کا ذریعہ اور باعث بن جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے چند حدیث مقدسہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مذمت فرمائی ہے اور پھر جہاں اجازت دی ہے ان کا تذکرہ بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت ابو طلحہ ہیں اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کتاب اللباس میں باب تصاویر میں، فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ قلب ولا تصاویر، فرمایا کہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ یہ فرشتے وہ ہوتے ہیں جو رحمت کے فرشتے ہیں، اللہ کی طرف سے آسمان سے رحمت لے کر کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، رحمت کے فرشتے گھر میں داخل ہوتے ہیں، برکات نازل ہوتی ہیں، گھر میں خوشحالی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اتفاق ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے اس گھر میں، کہ جس گھر میں اللہ کے فرشتے، رحمت کے فرشتے جو ہے اترتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصاویر موجود ہوں تو اس گھر میں جو ہے اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتخذ قلبا الا قرب زرع او غنم او صید ينقص من اجرہ کل یوم قیرات، فرمایا کہ جس شخص نے گھر میں کتا رکھا ہوا ہے، یعنی وہی جیسا کہ ہمارے یہاں شوقیہ ہوتا ہے، شوقیہ کتا رکھا ہوا ہے، سوائے کھیتی باڑی کے، یعنی کتے جو ہے پہلے کھیتی باڑی کا جو ہے خیال کرتے تھے، جو کھیتی باڑی کھانے والی چیزیں ہیں انہیں جو ہے بھگاتے تھے، یا اسی طرح جو ہے جو مال مویشی ہیں ان کی حفاظت کے لیے کتے ہوتے تھے، آج کل بھی ہوتے ہیں، اور عمر کی حفاظت کے لیے یا کسی شکار کو پکڑنے کے لیے، اسے کہا جاتا ہے قلب معلم، یعنی سدھایا ہوا، ٹریننگ دیا ہوا، تربیت دیا ہوا کتا، جس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ شکار کرنے والے کے لیے جو ہے وہ شکار کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ اسے جب چھوڑا جائے تکبیر پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑا جائے اور وہ شکار کو پکڑ لے، زندہ پکڑ لے یا مار دے، تب بھی جو ہے وہ شکار جو ہے حلال ہے۔ اگر اس نے شکاری کے لیے جو ہے نا شکار کیا ہے، ہاں اگر اس نے اپنے لیے کیا ہے تو حرام ہے، یا پھر اس کتے کے ساتھ کوئی اور کتا شامل ہو گیا ہے، دونوں مل کر کے شکار کیا ہے تو پھر بھی حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کتے کو اس نے چھوڑا ہے اس پر جو ہے اس نے تکبیر پڑھی ہے، دوسرے پر تو اس نے نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے دوسرے نے مارا ہو، تو حکم یہ ہے کہ اب اس شکار کا کھانا جو ہے حرام ہے۔ ہاں اگر زندہ پکڑ لیں پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، واضح ہے زندہ ہوگا تو شکار کرنے والا جو ہے ذبح کرے گا، اس سے پہلے جو ہے تکبیر پڑھے گا، جو تکبیر پڑھی جائے گی تو پھر جو ہے اس شکار کا کھانا، پرندہ ہو یا جانور ہو جو بھی ہو، اس کا کھانا حلال اور جائز ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہے کتے پہلے پالے جاتے تھے۔ تو یہ تین قسم کے کتے ہیں، بعض ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے ہیں، حفاظت کے لیے ہیں، گھر کی حفاظت کے لیے بھی جو کتا ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ جائز، اگرچہ علماء کی مختلف آراء ہیں، کچھ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو گھر کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے وہ بھی جو ہے لوگوں کو کاٹتا ہے، بھونکتا ہے، لوگوں کو جو ہے تکلیف دیتا ہے، تو واضح ایسے کتا رکھنا جو دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچائے، جب انسان دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کو اذیت دیتا ہے مجھے اذیت دیتا ہے، جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ اللہ کو اذیت دیتا ہے۔ تو مسلمان کو اذیت دینا جو ہے ویسے ہی حرام ہے۔ تو کتا جب پالیں گے بھونکے گا، کاٹے گا، عام طور پر جو ہے چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے رات کو چھوڑ دیتے ہیں یا رات کو باندھ دیتے ہیں، دن کو چھوڑ دیتے ہیں، جب چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کاٹتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کتے کے کاٹنے کی وجہ سے فوت بھی ہو گئے، یعنی قتل بھی ہو جاتا ہے، جانیں بھی چلی جاتی ہیں، یا پھر بھونکتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو اگر جو ہے کتے اس مقصد کے لیے پالے گئے ہیں تو پھر بھی جو بعض علماء نے کہا کہ ناجائز ہیں، کیونکہ اذیت مسلم ہے،
بعض کہتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے، جیسے باقی ریور کی حفاظت کے لیے ہیں، اگر کسی خاص مقصد کے لیے پھر تو جائز ہے۔ تو یہ 3 طرح کے کتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص جو ہے بلا وجہ کتا پالتا ہے تو فرمایا اس کی نیکی میں سے جو ہے ہر دن جو ہے 1 قیراط جو ہے کم ہوتا ہے۔ 1 قیراط جو ایک پیمانہ ہے جس میں جو ہے کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان کا وزن کیا جاتا ہے، تو 1 قیراط بھی اگر کم ہو نیکی میں روزانہ کی بنیاد پر تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی ساری نیکیاں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی۔ لیکن واضح یہ فکر جو ہے اس مسلمان کو ہوتی ہے جو کلمہ گو ہے، جو نیکیاں بھی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اگر اس کے سامنے حدیث آ جائے تو اسے احساس ہوگا کہ میری نیکیاں جو ہیں وہ تو اس وجہ سے کم ہو رہی ہے، میں کتا کیوں پال رہا ہوں۔ لیکن جس کا نماز روزے سے تعلق ہی نہیں ہے تو اس کی نماز کی جو ہے اسے کیا فکر ہوگی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اقتنى قلبا ليس بقلب صيد ولا ماشية ولا عرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم۔ فرمایا کہ جس نے کتا پال رکھا ہے اور شکار کرنے کے لیے بھی نہیں ہے، نہ جانوں کی حفاظت کے لیے ہے اور نہ زمین کی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے ہے، تو فرمایا روزانہ جو اس کی نیکی میں سے 2 قیراط جو ہے وہ کم ہوتے ہیں۔ کہیں 2 قیراط ہیں، کبھی 1 قیراط ہے، تو مطلب یہ ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ تو کم ہوتی ہی ہوتی ہیں۔ تو ہم ایسا کام کیوں کرتے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے یعنی یہ چند چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے کتے پالے جا سکتے ہیں کسی مقصد کے تحت، ورنہ کتے پالنا بھی منع ہے، کتوں کی خرید و فروخت بھی منع ہے۔ یعنی جو لوگ جو ہے یہ کاروبار کرتے ہیں، کتے بیچتے ہیں، کتے خرید کرتے ہیں، تو جس طرح جو ہے جن کاموں کی وجہ سے جائز ہے کتا پالنا، اس حوالے سے جو ہے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے۔ جن کی وجہ سے منع ہے تو خرید و فروخت بھی منع ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ